الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک مجلس میں ہم سورہ بقرہ کی تفسیر جانتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 139 سے 141 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ کہہ دے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے خاص کرنے والے ہیں۔ دراصل یہود اللہ کے بارے میں کیسے جھگڑتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ انبیاء سارے کے سارے آئے ہیں بنو اسحاق میں۔ یہ کہاں سے دعویٰ کرنے لگے کہ بنو اسماعیل میں بھی کوئی نبی آئے؟ یعنی ان کا گمان تھا کہ آخری نبی اگر آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودیوں کے بیچ آئے گا، بنو اسحاق میں سے ہوگا۔ یہ ان کا گمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی گمان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اور ہم اسی کے لیے عمل کو خالص کرنے والے ہیں۔ تو یہ طریقہ تمہارا غلط ہے۔ نبوت جو ہے نا، اللہ کا اختیار ہے۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، اختیاری چیز نہیں ہے کہ چوائس سے مل جائے، خواہش پر مل جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی کہ بنو اسماعیل میں سے آخری نبی بھیجے جائیں جو ساری کائنات کے لیے نبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے۔ اس پر جلن اور حسد رکھنا دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دے، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہیں اسباط۔ تو یہ ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، یا ان کی اولاد ہوں، یہ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں سب یہودی تھے۔ نصارہ کا دعویٰ تھا کہ نہیں، یہ سب کے سب نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے اے نبی کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ نصرانی تھے یا یہودی تھے، اللہ جانتا ہے زیادہ یا تم زیادہ جانتے ہو؟ آج بھی بہت سارے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے دھرم والے ہیں، ہمارا دھرم سب سے پرانا ہے، شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم سب سے پرانا ہے۔ تو اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کی گواہی کو
اللہ رب العالمین نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کے اس سے آخری نبی ہونے کی گواہی ان کی کتابوں میں بھی پائی جاتی تھی، اس گواہی کو انہوں نے چھپایا۔ اس سے بڑھ کر کے ظالم آخر کون ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کے سارے انبیاء یہودی تھے۔ نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کے سارے انبیاء نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعویٰ بس تمہاری زبان کی باتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے یا تم بہتر جانتے ہو، اور دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے۔ وہ سارے انبیاء دین اسلام کے پیروکار تھے، دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے تھے، اور آج جو یہودیت یا نصرانیت ہے یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس دین کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اس سے پہلے یہی آیت گزر چکی ہے، چند آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کے ماننے والے تھے، صحیح معنوں میں ان کو فالو کرنے والے، وہ گزر چکے۔ اگر تم کہو کہ ہم ان کے پیروکار ہیں تو صرف دعویٰ سے بات نہیں بنتی، بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ گیا، تمہارا عمل تمہارے ساتھ جانے والا ہے۔ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اس لیے اپنی نسبت ان کی طرف کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد بہت بڑے تھے تو اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو اسلام دراصل عمل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کا باپ کون ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے خاندان میں کون کون لوگ کیا بنے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ کو مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو۔ ایک انسان کو نتیجہ اس کے عمل کی بنیاد پر ملنے والا ہے۔ تو یہی آیت دراصل اس بات کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہے کہ پیرزادگی کے لیے، نبی زادگی کے لیے اسلام میں کوئی جگہ ہو۔ نبی کا بیٹا ہے تو نبی رہے گا؟ نہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر بنتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان ہے، اگر دین پر عمل کر رہے ہیں تبھی اس کا اعتبار ہوگا، ورنہ صرف نسبت کی وجہ سے اسلام میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ برکیف ان آیات میں یہودیوں اور نصارہ کے زعم باطل کی تردید ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس نبی کو فالو کرو۔ یہ مت بولو کہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے کے نبی یہودی تھے یا نصرانی تھے، اور یاد رکھو کہ تم اگر ان انبیاء کی طرف نسبت کرتے ہو تو صحیح معنوں میں ان کو فالو کرنے والے بن جاؤ، اور ان کو فالو کرنے والے آج صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، لہذا اسلام قبول کر لو، اور اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تمہاری نسبت اگر صرف زبان کی بنیاد پر ہے ان کی طرف تو اس سے تم کو کچھ فائدہ ہوگا، بلکہ فائدہ ہوتا ہے عمل کے ذریعہ، نسبت اور خاندان سے کچھ بھی فائدہ
نہیں ہوتا۔ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔